بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 93 میں اللہ کہتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک کام کرتے ہیں ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امت کو کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان توحید کے اوپر فوکس کریں، نیک عمل کی طرف بھاگیں، نبی کو فالو کریں، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہمیشہ خبردار رہیں تاکہ وہ غلط راستے پر نہ چلے، شرک کی طرف نہ جائے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ اب جہاں تک یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں، اس آیت میں اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے تقویٰ۔ جب تک انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے وہ یہ ساری چیزیں کر ہی نہیں سکتا۔ اب عموماً تقویٰ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر یا اللہ کا خوف، لیکن تقویٰ کا اصل معنی ہے پرہیز کرنا، یعنی جس انسان کے اندر تقویٰ ہے اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہو، کوئی امید نہ ہو کہ اللہ کی رحمت اسے ملے گی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا، لہٰذا معافی مانگنے کا فائدہ ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ کا ڈر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمان کے اندر امید ہو، وہ آپٹمسٹک ہو۔ جہاں پر اس کو یہ ڈر ہے کہ اس کی توبہ شاید قبول نہیں کی جائے گی، وہاں پر اس کو یہ بھی امید ہو کہ انشاءاللہ توبہ ضرور قبول کی جائے گی۔ یعنی یہ خوف اور امید کے بیچ میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، اور اس بیلنس کو ہی ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ جس انسان میں بہت زیادہ ڈر ہے وہ ڈپریشن کی طرف جائے گا، جس انسان میں بہت زیادہ امید ہے وہ آخر کار اللہ کے تمام حدود کو چیلنج کرے گا، اور اس کو یہی امید ہوگی کہ میں جو مرضی کر لوں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا۔ پھر ایسا انسان نہ تو کبھی اپنے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور کی کرٹیسزم کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے بدلے جس انسان کے اندر تقویٰ ہے، یعنی خوف اور امید دونوں بیلنسڈ ہے، وہ ہمیشہ آپٹمسٹک ہوگا، اس کی سوچ بہت پازیٹیو ہوگی، اس کو امید ہوگی کہ اللہ کی رحمت اسے ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت کیئرفل بھی ہوگا، اپنے آپ کو ہمیشہ کرٹیسائز کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور جیسے اس کو لگتا ہے وہ اللہ کی راہ سے ہٹ رہا ہے وہ فوراً توبہ کر کے واپس آ جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، تقویٰ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کے بعد کبھی گناہ ہی نہیں کرے گا۔ انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطیاں ہوں گی، بلکہ یہی چیز ہم نے سورہ نساء میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا کے رکھے تو اللہ انشاءاللہ اس کے چھوٹے گناہوں بھی معاف کر دے گا۔ اور وہ کیسے اللہ کرے گا؟ کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بخود اس کا تقویٰ لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ پھر بھی اس سے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک انسان ہے، لیکن کم سے کم ہوں گے، کیونکہ پھر ایسا مسلمان بار بار اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورہ نساء میں یہ بھی سیکھا تھا کہ شیطان نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر غلط قسم کی خواہشات اور سپرسٹیشس بلیف ضرور ڈالے گا تاکہ انسان اسی بہانے گمراہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ شیطان یہ بھی کوشش کرے گا کہ انسان اپنی فطرت ہی بھول جائے، وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جائے۔ لہٰذا پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنا تقویٰ لیول کو اتنا زیادہ کیسے بڑھا سکتا ہے، یا اگر ایک انسان نے اپنا تقویٰ کا لیول اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے اس حد تک کہ وہ بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اور چھوٹے گناہ بھی اسے بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ ایسا تقویٰ لیول کو مینٹین کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی پھر وہ کیا چیزیں کرے جس کے ذریعے اس کا تقویٰ لیول زیادہ ہی رہے، کم نہ ہو جائے؟ اب ظاہر ہے ذکر، اچھے اعمال، قرآن، نماز، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر ایک انسان کے اندر ایڈکشن کی بیماری ہو۔ یہی بات اللہ ہمیں آیت 89 سے 92 میں سمجھا رہے ہیں۔ اب عموماً جب ہم ایڈکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شراب، ڈرگز، جوا، ایسی چیزیں آتی ہیں۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ہر سوسائٹی مانتی ہے کہ اس میں برائی ہے، چاہے وہ سوسائٹی مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ شراب، جوا اور ڈرگز کی وجہ سے انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، اس کے لیے اچھے اور نیک کمال کرنا، غور و فکر کرنا، یہ تمام چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو انسان جوا کھیلتا ہو وہ پھر لالچ کی وجہ سے اس کا نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا،
لیکن ان 3 چیزوں کے علاوہ ہماری زندگی میں اور بھی بہت قسم کے ایڈکشنز ہیں جن کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ جھوٹ بولنے میں ایڈکٹڈ ہیں، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ اس حد تک ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو گلٹی محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی جب انسان پہلی دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ شدید گلٹ ہوتا ہے، لیکن جب اس کا جھوٹ نہیں پکڑا جاتا تو پھر اس کا نفس اس کو دوبارہ انکریج کرتا ہے جھوٹ بولنے پہ۔ آخر کار پھر ایک ایسا سٹیج آتا ہے جھوٹ بول بول کے کہ اس کو گلٹ ہی نہیں محسوس ہوتا۔ یہی چیز اللہ نے سورہ بقرہ سیریز میں بھی ہمیں سمجھائی تھی کہ جھوٹ بولنا ایک منافق کی بہت اہم کیریکٹرسٹک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت 89 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا کفارہ ہے، یا وہ 10 غریب لوگوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو لباس دے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یا 3 دن کے لیے روزے رکھے۔ بلکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کفارہ اس لیے اتنا زیادہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ مسلمان کی مدد کر رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کی ایڈکشن سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اگر کفارہ بہت آسان ہوگا تو انسان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اگر کفارہ مشکل ہوگا تو پھر انسان کفارہ ادا کرنے کے بعد اگلی دفعہ جھوٹ بولنے سے پہلے بہت دفعہ سوچے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم ٹاکسیسٹی سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ٹاکسک لوگ ہیں ہم ان کو چھوڑ نہیں پاتے، اور کبھی کبھی ہم خود بھی ٹاکسک ہونا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی بالکل جھوٹ کی طرح۔ جب انسان پہلی دفعہ کسی کے سامنے ٹاکسک ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ خود بھی گلٹ محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنی عادت کو چینج نہیں کرتا تو پھر ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ وہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مزہ آتا ہے اور اب اس کو گلٹ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم دنیاوی چیزوں سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ جتنا مرضی اللہ ہمیں پیسہ دے، جتنا مرضی اللہ ہمیں دنیا دے، ہمیں مزید چاہیے۔ ہمارے خیالات بھی اس کے مطابق ہو جاتے ہیں، ہم بس بار بار یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مزید پیسہ کیسے بنا سکتے ہیں، ہم مزید چیزیں کیسے خرید سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے کریئر سے، پروفیشن سے، دوستوں سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، ان لوگوں سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیپل پلیزنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ پیپل پلیزنگ کرنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے۔ اسی لیے یاد رکھیں، ایڈکشن وہ پہلی چیز ہے جو آپ کو اسلام کے راستے سے ہٹا دے گی۔ یعنی جو انسان ایڈکشن میں مبتلا ہے وہ اسلام کے راستے پہ کبھی بھی نہیں چل سکتا، بلکہ آہستہ آہستہ جب اس کا ایڈکشن بھی مزید بڑھتا چلا جاتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ آیت 93 میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو کام آپ نے اس سے پہلے کیے یا جو آپ نے حرام اس سے پہلے کھایا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا، آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن اب کیونکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اب اگر آپ اپنے ایڈکشن کو نہیں روکتے تو آپ کا تقوی لیول نہیں بڑھ سکتا، اور اس کا سوال ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ یاد رکھیے، ایڈکشن اور تقوی بالکل 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلاً تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید، ہر چیز اللہ کے اوپر سینٹرڈ ہے۔ ایڈکشن کا مطلب ہے کسی انسان یا کسی چیز کو کھو جانے کا ڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید کہ اگر انسان مزید اس چیز کی طرف جائے جس کی طرف وہ ایڈکٹڈ ہے تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ یعنی ایڈکشن میں بھی خوف اور امید ہے، بالکل تقوی کی طرح، لیکن ایڈکشن میں خوف اور امید دنیا کے اوپر سینٹرڈ ہے، اللہ کے اوپر نہیں۔ تقوی میں انسان کو اللہ کا ڈر ہے، ایڈکشن میں دنیا کو کھو جانے کا ڈر ہے۔ تقوی میں یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی، ایڈکشن میں یہ امید ہے کہ اگر ہم ایڈکٹڈ چیزوں کی طرف مزید بھاگیں گے تو دنیا بہتر ہو جائے گی، ہمیں مزید خوشیاں ملیں گی۔ یعنی تقوی اللہ پر سینٹرڈ ہے اور ایڈکشن دنیا پہ سینٹرڈ ہے۔ اسی لیے یہ بالکل 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ لہٰذا جو انسان ہلکا سا بھی کسی چیز کی طرف ایڈکٹڈ ہو اس کے اندر تقوی نہیں آ سکتا، وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے ایڈکشن کی طرف اتنا بھاگتا ہے کہ اس کا تقوی لیول زیادہ نہیں بڑھتا بلکہ اس کا ایڈکشن لیول زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس کی ایسی سٹیج آتی ہے کہ اس ایڈکشن کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ لہٰذا ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو تقوی چاہیے تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں ایڈکشن ڈھونڈیں اور اس کو ختم کریں۔ ایڈکشن کو ختم کرنے سے آپ اسلام کے سٹیج پہ آ سکتے ہیں۔ مثلاً ایڈکشن ختم کرنے سے انسان اپنی 5 وقت کی نماز کی طرف بھی ڈسپلن ہو سکتا ہے،
پہلے اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی اس لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ دنیاوی چیزوں کی طرف ایڈکٹڈ تھا، بار بار دنیا کی طرف بھاگتا تھا اور اس کی نمازیں مس ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح انسان روزہ اور صدقہ، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں میں زیادہ فوکس کر سکتا ہے۔ پہلے وہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو دولت اور پیسے سے محبت تھی، ایڈکٹڈ تھا۔ جیسے وہ ایڈکشن ختم ہوئی، اس کے لیے صدقہ دینا، خیرات دینا، روزے رکھنا آسان ہو گیا۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت میں دوبارہ اللہ تقویٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی انسان کو دوبارہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کے سٹیج پہ آنے کے بعد اگر انسان مزید اپنا تقویٰ لیول بڑھائے، ذکر کرے، قرآن کے پیغام پر غور و فکر کرے، اللہ کے ساتھ ایک اسپریچول کنیکشن بنانے کی کوشش کرے، اپنے خوف اور ڈر کو چیلنج کرے، اور سب سے بڑی بات جہاد کرنا شروع کرے، اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا سیکھے، تو پھر اس کا تقویٰ کا لیول اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ پھر وہ دوسرے سٹیج میں داخل ہو جائے گا جو ایمان کا سٹیج ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جس میں انسان ہمیشہ جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں گھبراتا۔ اس کے دل میں یقین ہوتا ہے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے تمام نبی اور رسولوں پر۔ اس حد تک اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ شرک کی طرف بالکل نہیں جاتا۔ وہ توحید کو اس حد تک پرفیکٹ کر لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ صرف اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پرہیز کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب مزید تقویٰ بڑھانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ایمان کے سٹیج کے بعد انسان مزید اپنے تقویٰ کا لیول کو بڑھانے کی کوشش کرے تو پھر وہ آخرکار احسان کے سٹیج پہ آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی دیکھ سکتا تو اس کے اندر یہ یقین ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ وہ سٹیج ہے جب انسان ذکر اور تفسیر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے تاکہ ان کی مدد کر سکے، ہمیشہ دوسروں کے بھلائی کے لیے سوچتا ہے، اس کے اندر ایمپتھی ہوتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ امت پر فوکس کر رہا ہوتا ہے، امت کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں۔ یعنی وہ خود غرض نہیں ہوتا، سیلفش نہیں ہوتا، ہمیشہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کے بدلے میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے، یا کم از کم اچھے الفاظ بولتا ہے۔ یعنی جو مسلمان احسان کے سٹیج پہ آ جائے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز اسلام اور اللہ کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں نہیں۔ یہ 3 سٹیجز، اسلام، ایمان اور احسان، حدیث قدسی میں آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ 3 سٹیجز ہیں جو جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی تھی۔ لہٰذا اس پوری جرنی میں اسلام سے لے کر احسان تک سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ ایڈکشن کو انسان ختم کرے۔ ایڈکشن کو ختم کرنے سے ہی انسان سب سے پہلا مائل سٹون میں پہنچ سکتا ہے، جو ہے اسلام، جس میں وہ تمام ریچولز کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مزید اپنا تقوی کے لیول کو بڑھائے گا تو وہ ایمان کے سٹیج پہ آ جائے گا، جہاں پر اس کے لیے قرآن کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، جہاد کرنا، اپنے خوف اور ڈر کو چیلنج کرنا، یہ تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی کیونکہ اس کے دل میں یقین ہوگا۔ اور پھر جب وہ مزید اپنے تقوی لیول کو بڑھاتا ہے تو وہ احسان کے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، جس میں اس کے اندر حکمت آتی ہے، ایمپتھی آتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس آتا ہے۔ وہ ہمیشہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرے گا، ہمیشہ بری باتوں کے بدلے میں اچھی باتیں کرے گا۔ اس کی اپنی پازیٹیو انرجی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اس کی وجہ سے مزید اسلام کی طرف آئیں گے۔ وہ بہت آپٹمسٹک ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ڈر اور خوف ہوگا اللہ کا۔ وہ کبھی بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا، اور اگر کبھی اس سے غلطی سے ہو جائے تو فوراً معافی مانگے گا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کا ایڈکشن ہے تو آپ جتنا مرضی تفسیر پڑھ لیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، نیک اور اچھے اعمال کریں، آپ اندر سے ہمیشہ خالی ہوں گے۔ آپ کا وہ اسپریچول کنیکشن، وہ رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں بن سکتا، بلکہ آپ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 5 وقت کی نماز کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا، اپنی ایڈکشن سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ السلام علیکم۔